غزوہ بدر میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 313 جانثاروں کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آگے 2 سیاہ رنگ کے اسلامی پرچم تھے، ان میں ایک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ جب رزم گاہ بدر کے قریب پہنچے تو امام المجاہدین حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب جان بازوں کے ساتھ غنیم کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن جنگ بدر کی ابتدا ہوئی۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں پر ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام مدینہ طیبہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں پانی کے چند کنویں تھے اور ملک شام سے آنے والے قافلے اسی مقام پر ٹھہرا کرتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت مدینہ فرمائی تو قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اسی اثناء میں یہ خبر بھی مکہ معظمہ میں پھیل گئی تھی کہ مسلمان قریش مکہ کے شام سے آنے والے قافلے کو لوٹنے آ رہے ہیں، اور اس پر مزید یہ کہ عمرو بن خضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ بھی پیش آ گیا، جس نے قریش مکہ کی آتش غضب کو مزید بھڑکا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کیا اور امر واقعہ کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب میں نہایت جان نثارانہ و فدیانہ تقریریں کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خزرج کے سردار نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر آپ حکم فرمائے تو ہم سمندر میں کودنے کو تیار ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب خود جا کر لڑیں، ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں سے بائیں سے، سامنے سے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ پھر آپ نے اعلان کیا کہ ہم لوگ واقعی آپ کے تابعدار ہوں گے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون بہا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کیجئے اور جنگ کا حکم فرمائیے، انشاءاللہ اسلام ہی غالب آئے گا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اس جذبے سرفروشانہ اور جوش ایمانی کو دیکھا تو آپ کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر ان سب کے لیے بارگاہ خداوندی میں دعا خیر فرمائی اور ارشاد فرمایا، خداوند قدوس نے مجھے قافلہ و لشکر میں سے کسی ایک پر فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور قسم با خدا میں ابھی سے کفار کے سرداروں کی قتل گاہ دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولوں میں سے ہر ایک کا محل قتل بتا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کافر وہاں ہی قتل ہوا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو اپنے 313 جان باز و جان نثار ساتھیوں کو ساتھ لے کر میدان بدر کی طرف روانہ ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مختصر سے لشکر کو لے کر مدینہ طیبہ سے تھوڑی دور پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش اسلام کا جائزہ لیا، اور جو اس کارواں میں کمسن اور نوعمر تھے انہیں واپس فرما دیا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص ایک کمسن سپاہی بھی شامل تھے۔ انہیں جب واپسی کے لیے کہا گیا تو وہ رو پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جذبہ جہاد و شوق شہادت دیکھ کر انہیں شامل جہاد رہنے کی اجازت عطا فرما دی۔ لشکر اسلام کی کل تعداد 313 تھی، جس میں سے 60 مہاجرین اور 253 انصار تھے۔ چلتے چلتے یہ بے نظیر و بے مثال لشکر 16 رمضان المبارک بروز جمعرات 2 ہجری کو میدان بدر پہنچ گیا۔ ادھر مکہ معظمہ سے قریش مکہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ 1000 آدمیوں کا لشکر تھا، 100 سواروں کا رسالہ تھا۔ رسوائے قریش سب شریک جنگ تھے، اور عمرائے قریش باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا، اپنی اس طاغوتی فوج کا سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ 17 رمضان المبارک کی مبارک شب تھی۔ تمام مجاہدین اسلام آرام فرما رہے تھے۔
جبکہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات عبادت و ریاضت اور دعا میں گزاری۔ صبح کو نماز فجر کے لیے تمام سرفروشانہ اسلام مجاہدین کو بیدار کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید کی آیاتی جہاد تلاوت فرما کر ایسا لرزہ خیز اور ولولہ انگیز خطاب فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و جذبے کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور مجاہدین جلد از جلد جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا۔ اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت معصب بن عمیر کو، خزرج کے علم برادر حجاب بن منظر اور اوس کے علم برادر سعد بن معاذ مقرر فرمائے۔ چنانچہ لشکر اسلام کی صف آرائی ہوئی اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جان نثار سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی: اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹی بھر نپوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روئی زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح خشوع و خضوع سے دعا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کی دوش اقدس سے گر گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر مبارک اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے مبارک پر ڈال دی اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا فرمائے گا۔ مورخین اس معرکہ کو غزوہ بدر الکبریٰ اور غزوہ بدر العظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاریب اور لافانی کلام قرآن مجید میں اس معرکہ کو یوم الفرقان یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے دن کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ یعنی یہ وہ دن ہے جب حق و باطل، خیر و شر اور کفر و اسلام کے درمیان فرق آشکار ہو گیا اور اقوام عالم کو بھی پتہ چل گیا کہ حق کا علم بردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے محبوب بندے پر نازل فرمائی، جس دن دو لشکر مقابل آمنے سامنے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ دستور عرب کے مطابق جب جنگ کی ابتدا ہوئی تو مشرکین میں سے عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان کارزار میں نکلا، مبارزت طلب کرنے لگا تو لشکر اسلام میں سے حضرت امیر حمزہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ عتبہ، ولید اور شیبہ کے مقابل ہوئے اور یوں دست بدست جنگ شروع ہوئی تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو واصل جہنم کر دیا، جبکہ حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے ولید بن عتبہ کو جہنم رسید کیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ شیبہ کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی ضرب حیدری کے ایک ہی وار سے شیبہ بن ربیعہ کو بھی جہنم رسید کر دیا۔ تینوں مشرکین سرداروں کی لاشیں زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ آنے واحد میں مشرکین کی 3 سرماؤں کے قتل سے ہلچل مچ گئی، کیونکہ قریش کے جب یہ تینوں سرداروں کو اسلام کے شاہینوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تو اس اندیشے سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دے، ابو جہل نے بلند آواز سے یہ نعرہ لگایا: ترجمہ: ہمارا مددگار عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں جو تمہاری مدد کرے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزندانی توحید کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ لگا بلند کر دے۔ ترجمہ: اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارے مقتول جنت میں ہے اور تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد پھر عام لڑائی شروع ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکل کر ایک مٹی کنکروں کی اٹھائی اور لشکر کفار کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاہت الوجوہ، برے ہو گئی چہرے۔ چنانچہ کوئی کافر ایسا نہیں بچا جس کی آنکھوں اور ناک وغیرہ میں ان سنگریزوں سے کوئی چیز نہ پہنچی۔ یہ سنگریزیں ہر ایک کافر فوجی کو لگی اور ان کی قوت و طاقت بالکل ٹوٹ گئی اور لشکر کفار میں بگدڑ مچ گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کنکریوں کا مارنا یوں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حقیقتاً وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت یہ ظاہر آپ نے خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔
جب دست بدست عام لڑائی شروع ہو گئی تو لشکر اسلام کا ہر سپاہی پوری جوش و جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا اور سر دڑ کی بازی لگا رہا تھا۔ اسلام کا ایک ایک سپاہی کفار کے 200 سپاہیوں پر باری تھا اور ان کو جہنم رسید کر رہا تھا۔ ایسی ہی جان باز و جان نثار اپنی شجاعت و بہادری اور جذبہ جان نثاری کی وجہ سے اور اپنے ملک و ملت اور مذہب پر پروانوں کی طرح اپنی قیمتی جان قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں سرخرو ہوتے ہیں۔ میدان بدر میں لشکر اسلام کے پاسبان و محافظ اور جان باز و جان نثار سپاہی کچھ اس بے جگری سے لڑے کہ تھوڑی ہی عرصے میں کفار کی کثرت کو کچل کر واصل جہنم کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستجاب دعاؤں کے صدقے خدائے ربی ذوالجلال کی تائید و نصرت کی بدولت کفار کو ایسی شکست پاش ہوئی کہ جس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کفار کی تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 افراد کو قیدی بنا دیا گیا، اور کفار کے وہ سردار جو شجاعت و بہادری میں بے مثال سمجھے جاتے تھے اور جن پر کفار مکہ کو بڑا ناز تھا، وہ سب کے سب مسلمان مجاہدوں کے ہاتھوں مقتول ہو کر دوزخ کا ایندھن بن گئے، اور جو کافر زندہ رہ گئے وہ میدان چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور سیدھا مکہ میں اپنے گھروں میں جا کر دم لیا۔ لشکر اسلام میں سے صرف 14 خوش نصیب سرفروش مجاہدوں نے شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کیا اور جنت الفردوس میں داخل ہو گئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔